برادر اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کٹوا دیا ریکارڈ، اچھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ قیامہ کے فضائل و مناقب اور اس کے مضامین بیان کریں گے۔ سورہ قیامہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 2 رکوع 40 آیتیں ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالی نے قیامت کے دن کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ قیامہ کہتے ہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قیامت قائم ہونے پر دلائل قائم کیے گئے ہیں اور قیامت کا انکار کرنے والوں کے شبہات کا جواب دیا گیا ہے، اور اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ 1، اس سورت کی ابتدا میں قیامت کے دن اور نفس لوامہ کی قسم ذکر کر کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والوں کا رد کیا گیا اور اللہ تعالی کی قدرت بیان کی گئی۔ 2، قیامت کے دن کی نشانیاں بیان کی گئی کہ اس دن کی ہولناکی دیکھ کر آنکھ دہشت اور حیرت زدہ ہو جائے گی، چاند تاریک ہو جائے گا اور سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا۔ 3، یہ بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن انسان کو اس کے اگلے پچھلے اچھے برے سب عمل بتا دیے جائیں گے، اور اگر اس نے کوئی معذرت پیش کی تو وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ 4، اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ یاد کرنے کی جلدی میں قرآن مجید نازل ہونے کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اسے جمع کرنا، اسے پڑھنا اور اس کے معانی و احکام کو بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ 5، دنیا سے محبت رکھنے اور اسے آخرت پر ترجیح دینے کی مذمت بیان کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن لوگ 2 طرح کے ہوں گے۔ بعض کے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اور وہ اپنے رب کے نظارے کر رہے ہوں گے، جبکہ بعض کے چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے اور قیامت کے احوال دیکھ کر انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب ان کے ساتھ پیٹھ توڑ دینے والا سلوک کیا جائے گا۔ 6، نزا کی سختیاں اور ہولناکیاں بیان کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن بندوں کو رب عز و جل کی طرف ہی چلنا ہوگا اور وہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ 7، اس سورت کے آخر میں مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالی کے قادر ہونے کی دلیل بیان فرمائی گئی اور بتایا گیا کہ جس نے پہلی بار پیدا کر دیا تو وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ سورہ قیامہ کی اپنے سے ماقبل سورہ مدثر کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ قیامہ میں بیان ہوا کہ کافروں کا قرآن مجید کی نصیحتوں سے اعراض کرنے کا اصلی سبب یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے ہیں
اور اس सूरत में मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने पर दलाइल दिए गए, क़ियामत के दिन के औसाफ हो ना किया और अहवाल वगैरह बयान किए गए।